بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ نمبر 107، الجید والردی فی الربویۃ سواء والضیوف کالجیاد فی بعض المسائل والنائم کالمستیقظ فی بعض المسائل۔ جید اور ردی اموال ربویہ میں برابر ہے، اور ضیوف اور عمدہ دراہم کی طرح ہیں بعض مسائل میں، اور سونے والا بیدار شخص کی طرح ہے بعض مسائل میں۔ اموال ربویہ میں جید اور ردی برابر ہے، یعنی اس میں صفت کا اعتبار نہیں ہے، صفت کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ اموال ربویہ کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت ہے تفاضلاً، یہ تو نص قطعی کی وجہ سے حرام ہے، تفاضلاً نہیں بیچ سکتے، لین دین نہیں کر سکتے، والفضل الربا ہے۔ اور دوسری صورت ہے مجازفتاً، اندازے سے بیچنا، تو اس میں بھی کمی زیادتی کا احتمال ہے، بلکہ یقین ہے، اس لیے کہ اندازہ تو بہرحال اندازہ ہی ہوتا ہے۔ اور یہ صورت بھی گویا ناجائز ہے۔ اور تیسری صورت ہے تساوی کے ساتھ بیچنا، برابر سرابر بیچنا، اس میں اگر صفت کا اعتبار کریں گے تو یہ صورت بھی ناجائز ہو جائے گی۔ تو اس اعتبار سے تو بے کا باب یہ بالکل ہی بند ہو جائے گا، بے کا سد باب لازم آئے گا، حالانکہ ان چیزوں کی بے کی جاتی ہے، جنس کو جنس کے ذریعے برابر سرابر بیچنے کا رواج بھی ہے۔ تو اس طرح سے اگر صفت کا بھی اعتبار کیا جائے گا اموال ربویہ میں تو بے کا سد باب لازم آئے گا، اس وجہ سے صفت کا اعتبار نہیں ہے۔ صفت کا اگر اعتبار کریں گے تو بے کا سد باب لازم آئے گا، اور یہ درست نہیں ہے، چنانچہ برابری کے ساتھ بیچنا جائز ہے۔ اور تو ایک کونٹل اگر عمدہ گیہوں ہو اور دو کونٹل جو ہے کم کوالٹی کے ہوں، تو اس طرح سے لین دین اگر کیا جائے ایک کونٹل کو دو کونٹل کے عوض، یہ درست نہیں ہوگا، حرام ہی ہوگا، اس لیے کہ جید اور ردی جو ہے اموال ربویہ میں برابر ہے، صفت کا اعتبار نہیں ہے، چنانچہ برابر سرابر ہی بیچا جائے گا، جید اور ردی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ الجید والردی فی الربویۃ سواء، جید اور ردی عمدہ اور گھٹیا برابر ہے اموال ربویہ میں۔ والضیوف کالجیاد فی بعض المسائل، اور ضیوف عمدہ دراہم کی طرح ہے بعض مسائل میں۔ ضیوف وہ دراہم ہوتے ہیں جن میں معمولی غش ہوتا ہے، معمولی کھوٹ ہو، تو ضیوف بھی عمدہ دراہم کی طرح ہیں بعض مسائل میں۔ بعض مسائل میں جو ہے ضیوف جو کھوٹے دراہم ہے وہ عمدہ دراہم کی طرح شمار ہوں گے، جیسے مثلا مشتری نے بائع سے کوئی زمین خریدی عمدہ دراہم کے عوض، مشتری نے بائع سے کوئی زمین عمدہ دراہم کے عوض خریدی، لیکن بائع کو اس نے عمدہ کے بجائے ضیوف دیے، ضیوف جن دراہم میں معمولی غش ہے، کھوٹ ہے، وہ دراہم ادا کر دیے۔ پھر اس مکان میں، اس زمین میں جو ہے کوئی حق شفا کا دعویٰ کرے، اس کا کوئی شفیع نکل آئے اور وہ حق شفا کے طور پر اس مکان کو لینا چاہے، تو مشتری شفیع سے عمدہ دراہم وصول کرے گا، مشتری شفیع سے عمدہ دراہم وصول کرے گا۔ ایسے ہی کوئی شخص مکفول عن کی جانب سے، اصل مدیون کی جانب سے کفیل بنا عمدہ دراہم ادا کرنے کا، کفیل نے ذمہ داری لی کہ میں عمدہ دراہم ادا کروں گا دائن کو، اس نے بجائے عمدہ دراہم ادا کرنے کے کھوٹے دراہم ادا کر دیے، ضیوف ادا کر دیے، تو یہ یعنی کفیل جو ہے مکفول عن سے، جو مدیون ہے اس سے عمدہ دراہم وصول کرے گا۔ تو ضیوف عمدہ دراہم کی طرح ہیں بعض مسائل میں۔ ضیوف بتایا گیا آپ کو کہ وہ دراہیم جن میں معمولی غش ہو اور بیت المال ان ضیوف کو قبول نہ کرے، لیکن بہرحال تاجروں کے درمیان ان کا لین دین ہو، ان کا رواج ہو، وہ ضیوف کہلاتے ہیں، اس لیے کہ بیت المال میں عمدہ دراہیم ہی جمع ہوتے ہیں،
اور ضیوف کو یعنی کھوٹے دراہم کو بیت المال جمع نہیں کرتا ہے، لیکن بہرحال تاجروں کے درمیان ان کا لین دین ہے۔ تو ضیوف جیاد یعنی عمدہ دراہم کی طرح ہے بعض مسائل میں، جیسا کہ بتایا کہ کفیل نے ذمہ داری لی عمدہ دراہم ادا کرنے کی، لیکن دائن کو اس نے کھوٹے دراہم ادا کر دیے، لیکن جب مکفول ان سے یہ مطالبہ کرے گا تو عمدہ دراہم وصول کر لے گا۔ والنائم کالمستیقظ فی بعض المسائل، ایسے ہی سونے والا بیدار شخص کی طرح ہے بعض مسائل میں، بعض مسائل میں سونے والا بیدار شخص کی طرح ہے۔ جیسے ایک آدمی سو رہا ہے اور اس کا منہ کھلا ہوا ہے، اور منہ کھلے ہوئے میں جو ہے پانی کی کچھ بوندیں اور پانی جو ہے اس کے منہ میں چلا جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر وہ روزے سے ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے بیدار شخص کے منہ میں اگر پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی سونے والے شخص کے منہ میں بھی اگر پانی چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بیوی سو رہی ہے اور اس سے جو ہے جمع کر لیا سوتے ہوئے کی حالت میں، اور وہ روزے سے تھی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے جاگنے کی حالت میں صحبت کرنے سے جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسے سونے کی حالت میں اگر بیوی سے جمع کر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی شوہر اور بیوی ایک ایسے کمرے میں ہے جہاں کوئی بالغ شخص سویا ہوا ہے، کوئی آدمی سویا ہوا ہے، آدمی یا عورت، تو اجنبی آدمی کوئی سویا ہوا ہے تو اس کی موجودگی میں ان دونوں کا ایک ساتھ جمع ہونا، اس سے خلوت صحیحہ نہیں ہو پائے گی۔ تو وہ شخص جو سویا ہوا ہے کمرے میں وہ گویا بیدار شخص کی طرح سمجھا جائے گا۔ تو سونے والا بیدار شخص کی طرح ہے بعض مسائل میں۔ اس کی تفصیلات آپ تاسیس النظر میں دیکھیں، وہاں تقریباً 20-21 مسائل بیان کیے ہیں کہ سونے والا بیدار شخص کی طرح ہے بعض مسائل میں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ تو جید اور ردی، الجید والردی فی الربویۃ سواء، عمدہ اور ردی اموال ربویہ میں برابر ہے۔ والضیوف کالجیاد فی بعض المسائل، اور ضیوف عمدہ دراہم کی طرح ہے بعض مسائل میں۔ والنائم کالمستیقظ فی بعض المسائل، اور سونے والا بیدار شخص کی طرح ہے بعض مسائل میں۔ قاعدہ نمبر 108، الحاجت تنزل منزلۃ الضرورت عامۃ او خاصۃ، حاجت ضرورت کے درجے میں آ جاتی ہے، اتر آتی ہے، عام ہو یا خاص ہو، حاجت عام ہو یا خاص ہو، ضرورت کے درجے میں آ جاتی ہے۔ حاجت جس کی انسان کو حاجت ہو، ضرورت ہو، لیکن اس پر انسان کی بقا موقوف نہ ہو، اور ضرورت جس پر انسان کی بقا موقوف ہو، تو دونوں میں فرق ہے۔ حاجت جس کی انسان کو ضرورت تو ہو لیکن اس پر انسان کی بقا موقوف نہ ہو، اور ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کہ اس پر انسان کی بقا موقوف ہوتی ہے۔ جیسے حالت اضطرار میں مردار کھانے کی اجازت ہوتی ہے، مضطر ہو گیا، اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو یہ ایک ضرورت ہے۔ تو ایسے ہی حاجت کا بھی حکم ہے، حاجت بھی ضرورت کے درجے میں آ جاتی ہے، حاجت عام ہو یا خاص ہو۔ عام ہوگی تو عام کے اعتبار سے حکم لگے گا، خاص ہوگی تو خاص کے اعتبار سے حکم لگے گا۔ اس کی مثال جیسے بیع سلم کا جواز ہے، بیع سلم کا جواز ہے، اس لیے کہ اس میں مبی معدوم ہوتی ہے، مبی موجود نہیں، اور مبی موجود نہ ہونے کی صورت میں اصلاً تو بیع جو ہے جائز نہ ہونی چاہیے، لیکن بہرحال مفلسوں کی حاجت کی وجہ سے بیع سلم کو جائز قرار دیا گیا ہے، بیع سلم کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی قبیل سے جو ہے بیع بالوفا بھی ہے، بیع بالوفا۔ بیع بالوفا کیا ہے؟ مثلاً مدیون یہ کوئی شے فروخت کرے، اپنا کوئی سامان اور کوئی چیز فروخت کرے اس شرط پر کہ جب میں آپ کا قرضہ ادا کر دوں تو آپ میرا سامان مجھے واپس دے دینا۔ میں جب آپ کا دین ادا کر دوں، آپ کا قرض ادا کر دوں تو آپ مجھے میری چیز واپس کر دینا۔ تو یہ ہے بیع بالوفا۔ تو اصلاً تو جائز نہیں ہے، یہ کون سی بیع ہوئی کہ بھائی جو ہے واپس کر دینا، اور میں دین واپس کر دوں گا تو میری چیز واپس کر دینا۔ لیکن بہرحال مفلسوں کی حاجت کی وجہ سے اس بیع کی بھی اجازت ہے، جیسے بیع سلم کی اجازت ہے ایسے ہی بیع بالوفا بھی جائز ہے۔
تو حاجت ضرورت کے درجے میں اتر آتی ہے، حاجت عام ہو یا خاص ہو۔ قاعدہ نمبر 109، الحادثۃ اذا وقعت ولم يجد المؤول جوابا ونظيرا في كتب اصحابنا يستنبط من غيرها اما من الكتاب او من السنة او غيرهما مما هو الاقوى فالاقوى۔ واقعہ جب پیش آ جائے اور مؤول یعنی تعویل کرنے والا مراد مفتی ہے، اور مفتی کوئی جواب اور کوئی نظیر ہمارے اصحاب کی کتابوں میں نہ پائے، تو وہ اس کے علاوہ سے استنباط کرے، یعنی یا تو کتاب اللہ سے یا سنت رسول اللہ سے یا ان دونوں کے علاوہ سے الاقوا فالاقوا کی ترتیب پر۔ سب سے پہلے جو ہے کتاب اللہ سے، اور اس کے بعد سنت رسول اللہ سے، اور اس کے بعد اجماع، اور اس کے بعد قیاس۔ یعنی کوئی مسئلہ ایسا پیش آ گیا کہ جو ہمارے اصحاب کی کتابوں میں صراحتاً اس کا کوئی جواب نہیں، نہ اس کی کوئی نظیر ہے، تو پھر مسائل کے استنباط کا جو طریقہ ہے اسی طرح سے اس مسئلے کا جواب بھی تلاش کرے گا، یعنی سب سے پہلے کتاب اللہ میں تلاش کرے گا، پھر سنت رسول اللہ، پھر اجماع اور قیاس۔ یہ ترتیب بہرحال باقی رہے گی۔ تو اصول اربع سے جو ہے ان کا جواب تلاش کرے اسی میں، اس لیے کہ ان چاروں اصول سے کوئی بھی مسئلہ اور جو ہے باہر نہیں ہے۔ یہ ضابطہ اصول کرخی میں بھی گزر چکا ہے، اور اس کی مثال میں وہ تمام مسائل ہوں گے جو اسی اصل پر جو ہے یعنی قرآن اور حدیث سے جو مسائل مستنبط کیے جاتے ہیں، تو تمام مستنبط مسائل جو ہے اس قاعدے کی مثال ہو جائیں گے۔